وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله نڈورک قرآن دے خول سارے تیری شان جیا نہ کوئی اور ڈٹھا تیری شان دا جڑا کرے مقابلہ تے انہوں عاشق اصلی چور ڈٹھا تے کوئی نور آکھے تے کوئی بشر آکھے پیندہ رات دن ایو شور ڈٹھا آزم اللہ والے نے گل مکا چھوڑی کہ تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا عطا ہو بے سہاروں کو سہارا یا رسول اللہ بہت ٹوٹا ہوا ہے دل ہمارا یا رسول اللہ بہت ٹوٹا ہوا ہے دل ہمارا یا رسول اللہ عطا ہو بے سہاروں کو سہارا یا رسول اللہ غموں سے ہو نہ جاؤں پارا پارا یا رسول اللہ غموں سے ہو نہ جاؤں پارا پارا یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر کر دے خدا را یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر کر دے خدا را یا رسول اللہ عطا ہو بے سہاروں کو سہارا یا رسول اللہ زمانہ خواہ رہا ہے آپ کے حسنین کا صدقہ زمانہ خواہ رہا ہے آپ کے حسنین کا صدقہ ملے ہم کو بلالوں کا اتارا یا رسول اللہ عطا ہو بے سہاروں کو
سہارا یا رسول اللہ، بہت ٹوٹا ہوا ہے دل ہمارا یا رسول اللہ۔ وہیں سے اپنے عاشق کو تسلی دی ہے آقا نے، وہیں سے اپنے عاشق کو تسلی دی ہے آقا نے، وہیں سے اپنے عاشق کو تسلی دی ہے آقا نے۔ جہاں سے بھی کسی دل نے پکارا یا رسول اللہ، وہیں سے اپنے عاشق کو، وہیں سے اپنے عاشق کو تسلی دی ہے آقا نے۔ جہاں سے بھی کسی نے دل سے پکارا یا رسول اللہ، عطا ہو بے سہاروں کو سہارا یا رسول اللہ، عطا ہو بے سہاروں کو سہارا یا رسول اللہ۔ بہت ٹوٹا ہوا ہے دل ہمارا یا رسول اللہ، غموں سے ہو نہ جاؤں پار پارا یا رسول اللہ، کرم کی ایک نظر کر دے خدا را یا رسول اللہ۔ بریلی کے امام احمد رضا کو جو میسر تھا، بریلی کے امام احمد رضا کو جو میسر تھا، وہی غم مجھ پہ بھی ہو آشکارا یا رسول اللہ، عطا ہو بے سہاروں کو سہارا یا رسول اللہ۔ بہت ٹوٹا ہوا ہے دل ہمارا یا رسول اللہ، بہت ٹوٹا ہوا دل ہے ہمارا یا رسول اللہ، عطا ہو بے سہاروں کو سہارا یا رسول اللہ۔ اب حافظ وقار کریم اللہ اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، آپ کی عزت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ کریم اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے عظمت والے قرآن میں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، کریم اللہ نے ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرما دی ہیں۔ بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔
اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو جو خوبیاں عطا فرمائی ہیں، بے شمار عطا فرمائی ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب آپ تشریف لے کر آتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اے میرے آدم تجھ میں نے یہ بھی خوبی رکھی ہے، اے میرے آدم تجھ میں نے یہ بھی خوبی رکھی ہے، اے میرے آدم تجھ میں نے یہ بھی صفت رکھی ہے، اے میرے آدم تجھ میں نے یہ بھی عزت اور مقام اور ہیبت اور رعب رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیس علیہ نبینا علیہ السلام یہاں پر تشریف لاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اے میرے شیس تیرے میں نے یہ خوبی رکھی ہے۔ حضرت انوش علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اے میرے انوش پیغمبر تیرے میں نے یہ خوبی رکھی ہے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اے میرے نوح نجی اللہ تیرے میں نے یہ صفت رکھی ہے، یہ خوبی رکھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک 1,24,000 کم و پیش پیغمبر اس دنیا پر تشریف لے کر آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تم میں یہ خوبی رکھی ہے۔ جب اللہ اپنے محبوب پیغمبر کو، جب اللہ آپ اور میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب باقیوں کو میں نے چند خوبیاں عطا فرمائی تھی، اے میرا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے میں نے اس کائنات کو بنایا ہے، تیرے لیے میں نے آسمانوں کو بنایا، تیرے لیے میں نے زمینوں کو بنایا، تیرے لیے میں نے خود خدا ہونا ظاہر فرمایا۔ اے میرا محبوب اب تیری باری ہے تو پھر میں تجھے خوبیاں شمار کرنے میں نہیں بلکہ میں تجھے خوبیاں بے شمار عطا فرماتا ہوں جو کسی گنتی میں شمار میں ہی نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اس قدر خوبیاں عطا فرمائی، اس قدر خوبیاں عطا فرمائی جو شمار میں بھی نہ آئے۔ اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی آ جاتا ہے آ کر کہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، تو محبوب یہ نہ کہے کہ رک جاؤ میں اللہ سے پوچھوں گا پھر اس کے چاند کا فیصلہ ہوگا، نہیں، اے محبوب خوبیاں ہم نے اتنی عطا کی ہیں کہ آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے، انگلی کا اشارہ کرنا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا میں خدا کا کام ہے۔ سورج کو پلٹنا انگلی آپ کی ہوگی، اشارہ آپ کا ہوگا، دل آپ کا کرے گا کہ اس سورج کو واپس لے کر آؤں اور علی کی نماز ادا کرواؤں۔ فرمایا محبوب انگلی کرنا، اشارہ کرنا آپ کا کام ہے، ڈوبا ہوا سورج واپس موڑنا میں خدا کا کام ہے۔ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوبیاں یہ صرف آپ کو عطا کی ہے جس کی شمار نہ ہو سکے، جس کی گنتی نہ ہو سکے، اتنی خوبیاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، اور بے شک میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو عطا فرماتا ہے اور محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آگے تقسیم کرتے ہیں، چاہے رزق ہو، مال ہو، دولت ہو، اولاد ہو، عزت ہو، شہرت ہو، مرتبہ ہو، مقام ہو، یہ اللہ عطا فرماتا ہے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور محبوب علیہ السلام اسے تقسیم فرماتے ہیں کہ فلاں بھی اس کا اہل ہے، فلاں بھی اس کا اہل ہے، فلاں بھی اس کا اہل ہے، فلاں بھی اس کا اہل ہے۔
پھر مانگ دیجئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمائیے، ہمارے اوپر نظر کرم کیجئے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں دعا کیجئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مشکل آئی ہے یا رسول اللہ آپ کا نام لیا ہے تو وہ ٹل گئی ہے۔ تو محبوب علیہ السلام عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں اگر نماز میں یا بیان میں یا کسی جگہ پر جو ہے وہ بات کرتے ہوئے کوئی بھول جائے تو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ بھول گیا ہے، اور بار بار جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ بھولنا جو ہے یہ بھی انسان کی صفت میں شامل ہے۔ محبوب علیہ السلام کا پیارا صحابی ہے، نام ابو ہریرہ ہے۔ بہت سی حدیثیں جو ہے وہ ان کے نام کے ساتھ منسلک ہیں، انہوں نے روایت کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جو یاد کرتا تھا مجھے بھول جاتا تھا، قرآن یاد کرتا تھا بھول جاتا تھا، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتا تھا بھول جاتا تھا، جب کوئی بات کہتا یاد کرتا بھول جاتا۔ تو میں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، جو یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ اب پتہ ہے کہ کہاں آئے ہیں، جس کو اللہ نے فرمایا ہے کہ اے محبوب تجھے میں نے جو کچھ دیا ہے وہ تو نے آگے تقسیم کرنا ہے۔ عطائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہمارا موضوع ہے کہ محبوب کیسے عطا فرماتے ہیں۔ اب اس کا بھی عقیدہ، صحابی رسول کا عقیدہ بھی دیکھیں کتنا پیارا عقیدہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں جا رہا ہے، کسی اور جگہ پر نہیں جا رہا۔ آج تو کہتے ہیں نا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگا، ان کا وسیلہ لیا، ان کا صدقہ لیا تو یہ حرام ہو گیا، شرک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ادباً عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جو کچھ یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، آپ کا فرمان عالی شان یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، اللہ کا قرآن یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، کوئی جو ہے وہ بات ہو یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی کملی اپنی چادر کو بچھایا۔ صحابی رسول کا عقیدہ بڑا پیارا ہے۔ کالی کملی کو آپ نے پھیلایا اور آپ نے ایک مرتبہ اپنا خالی ہاتھ مبارک اپنے دل کی طرف لے گئے اور اس کو جو ہے وہ بند کر کے مٹھی بھر کے اس خالی کپڑے میں رکھ دی، اور پھر جو ہے اپنے دل کی طرف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ مٹھی بھر کے جو ہے اس کپڑے میں ڈال دی۔ تیسری مرتبہ پھر جو ہے وہ اپنے دل کی طرف اپنا ہاتھ مبارک لے جاتے ہیں اور وہ مٹھی مبارک بھر کے جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں۔ بظاہر اس مٹھی میں نظر کچھ نہیں آتا، لیکن صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیے، اسے پتہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں وہ کسی کائنات کے خزانے سے کم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا عمل 3 مرتبہ کیا، آپ نے فرمایا اے میرے صحابی، اے میرے غلام، اب اسے اکٹھا کر لے اور اکٹھا کر کے اپنے سینے کے ساتھ لگا لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کپڑے کو جلدی جلدی اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے میں نے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ میں نے اپنے سینے کے ساتھ اپنے دل کی جگہ کے ساتھ جو ہے وہ میں نے مس کیا، ساتھ لگا لیا۔ آپ فرماتے ہیں پھر میرے یاروں کہ پھر میں جو بات سنتا تھا، جو اللہ کا کلام میں پڑھتا تھا، جو نبی کا فرمان میں سنتا تھا، کبھی میں بھولا نہیں۔
آپ فرماتے ہیں میری یادداشت اتنی بڑھ گئی، میرے علم میں اتنا اضافہ ہو گیا، گویا کہ زمین و آسمانوں کا علم جو ہے وہ میرے وہ ذہن میں سما گیا۔ آپ فرماتے ہیں جو یاد تھا وہ بھی یاد آ گیا، جو بھول گیا تھا وہ بھی یاد آ گیا، جو آنے والا تھا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے صدقے اللہ نے وہ بھی عطا فرما دیا۔ بات یہ تھی کہ یقین تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب ہم جنگ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں پانی کی طلب ہوئی، پانی ختم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا پانی کچھ ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی تو ختم ہو گیا، تھوڑا سا پانی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی اس پانی کو لے آ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑا سا پانی قریب کیا گیا، اس برتن کو قریب کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ خالی ہاتھ مبارک اس پانی والے برتن میں ڈالا تو آپ کی انگلی مبارکوں سے 5 وہ چشمے جاری ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں جتنے صحابہ ساتھ تھے ان سبھی نے پیا، اور فرماتے ہیں جتنے جانور ساتھ تھے انہوں نے بھی وہ پانی پیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارکہ سے انگلی مبارکوں سے ابھی بھی پانی وہ جاری و ساری تھا۔ فرمایا یہ ہے حبیب، یہ ہے عطائے مصطفیٰ۔ اگر جو آگے رسول اللہ کے پاس مانگنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے کبھی انہیں خالی نہیں لٹایا۔ فرمایا اسی طرح موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کے پاس لوگ آتے ہیں، 12 آتے ہیں، حضور پانی چاہیے۔ آپ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کیا کروں؟ اللہ فرماتا ہے یہ جو تیرے سامنے پتھر ہے اس پتھر کے اوپر اپنا آسا مار۔ جب آسا مارا تو 12 چشمے اس پتھر سے جاری ہوئے، پتھر سے پانی وہ 12 چشمے جاری ہوئے۔ فرمایا حبیب یہ ہے کہ حبیب اپنا ہاتھ ہی اسے اس برتن میں ڈال دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہی دریائے رحمت فرما دے گا۔ عطائے مصطفیٰ یہ ہے۔ فرمایا اسی طرح جب صحابی رسول دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر اپنے پیٹ مبارک کے ساتھ، بدن مبارک کے ساتھ پتھر مبارک باندھے ہوئے، تو انہوں نے دعوت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے گھر تشریف لے آئیے تاکہ ہمارے گھر میں برکتوں اور رحمتوں کا اللہ نزول فرمائے۔ دعوت کی جاتی ہے، چند روٹیوں کا آٹا ہے اور تھوڑا سا وہ گوشت ہے چھوٹے سے بکرے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جنگ خندق والو، اے خندق کھودنے والوں، سبھی کے لیے میرے اس غلام نے وہ دعوت کا اہتمام کیا ہے، سارے میرے ساتھ چلو۔ اور فرمایا اپنے صحابی حضرت جابر سے کہ گھر جا کر میرے آنے سے پہلے وہ کچھ نہ کرنا، آٹا موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن مبارک اس آٹے میں ڈالتے ہیں، سالن جو بنا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن مبارک اس سالن میں ڈالتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے صحابی اب اسے تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ فرمایا جو 2 بندے پیٹ بھر کے بمشکل کھا پاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی برکت کی وجہ سے، لعاب دہن کی برکت کی وجہ سے ہزاروں صحابہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، عطائے مصطفیٰ ہے۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات آپ فرماتے ہیں مجھے بڑی بھوک لگی تھی، آج تو 3 مرتبہ کھانا کھا کر بھی نماز پڑھنا وہ ہمیں بڑا وہ تکلیف دہ محسوس ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے بڑی بھوک لگی تھی،
میں نے کہا اب کیا کروں؟ ایک روایت میں تو ملتا ہے کہ میں ایک جگہ پر بیٹھا، حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ تشریف لے کے آ رہے تھے، میں نے مسئلہ پوچھا، میں نے سمجھا کہ جب مسئلہ پوچھوں گا ابوبکر صدیق جو ہے وہ مجھے ساتھ لے جائیں گے اور مجھے کھانا کھلا دیں گے، پر حضرت ابوبکر صدیق نے بھی مسئلہ بتا دیا، آپ چلے گئے۔ عمر بن خطاب ہے، مسئلہ بتایا، چلے گئے۔ فرمایا اس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ ہے۔ آقا کریم نے فرمایا ابو ہریرہ صرف مسئلہ پوچھنا ہے یا کھانا کھانا ہے؟ ابو ہریرہ لگتا ہے تجھے بھوک لگی ہے، آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ جا۔ فرمایا میرے پاس دودھ کا پیالہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ جب میرے سامنے رکھا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا اب میری بھوک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صوفہ کو بلا کر لاؤ۔ میں نے دل میں سوچا ایک پیالہ ہے اور اصحاب صوفہ 70 ہیں، اور ایک پیالہ 70 میں کیسے جو ہے وہ بنٹے گا یا بانٹا جائے گا، میرے لیے کیا بچے گا؟ آپ فرماتے ہیں میں اس 70 صحابہ کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آتا ہوں۔ آقا کریم فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ اس پیالے کو اب ایک طرف سے ان کو پلانا شروع کر دے۔ آپ فرماتے ہیں میں سبھی کو پلاتا گیا حتیٰ کہ 70 صحابہ نے پی لیا، پر پیالے سے دودھ کا جو ہے وہ ایک قطرہ بھی کم ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ کوئی باقی تو نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی باقی نہیں ہے۔ آقا کریم نے فرمایا اے ابو ہریرہ اب اس دودھ کو تو بھی نوش فرما لے، تو بھی پی لے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے اس کو پیا اور جب میرا پیٹ جو ہے وہ مبارک مکمل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ اور پی لے۔ میں نے اور پیا، دودھ ویسے کے ویسے موجود ہے۔ آقا کریم نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا اے ابو ہریرہ اور پی لے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو گنجائش باقی نہیں رہی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ اگر ابھی بھی کوئی گنجائش ہے تو پی لے۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے مبارک کو لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اس کو نوش فرمایا اور پھر وہ پیالہ جو ہے وہ مکمل ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے یارو اگر وہ تو 70 صحابہ تھے، میرا ایمان یہ بھی کہتا ہے اگر 70,000 بھی ہوتے تو یہ دودھ کا پیالہ ختم نہ ہوتا۔ یہ ہے عطائے مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا بے بہا ہے۔ آپ جو ہے اور مجھ سمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ کی پاک بارگاہ میں مانگے، آج بھی اللہ تبارک و تعالی ان کے ہاتھوں کو جو ہے وہ خالی نہیں لٹاتا، جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ واسطہ اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، ندا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کریم اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔